وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کتابچے شہادت حق کا، اور اس عنوان یا اس کتابچہ ہی ہے یہ جو ہم نے دیکھا ہے۔ کوئی آڈیو ریکارڈنگ تو ہمارے پاس آئی نہیں تھی، جو مودودی صاحب نے کہیں تقریر کی ہیں تو پھر بعد میں وہ اس صورت میں تحریری صورت میں شائع کی گئی۔ تو میں نے پہلی دفعہ اسے 1988 میں پڑھا تھا، اور زندگی جس چیز نے تبدیل کی ہے تو وہ اس کا سبب یہ کتابچہ بنا تھا، اور اس نئے رخ کا آغاز اسی کتابچے کی وجہ سے ہوا تھا، اور اسی سے پتہ چلا کہ بحیثیت مسلمان ہماری کیا بنیادی ذمہ داری ہے، ہم جس امت کا حصہ ہیں اس امت کے ذمے کیا کام لگایا گیا ہے۔ تو پہلی دفعہ زندگی میں یہ چیز مجھ پر اس کتابچے کی صورت میں آشکارا ہوئی۔ باقی یہ بات ہے، یہ بات کا سبق ہے، اس وقت کا نہیں ہے کہ یہ یعنی شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو یعنی قبولیت کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کی قبولیت کا معاملہ ہوتا ہے، تو جب اس طرح کی چیزیں پڑھتا ہے تو وہ دل میں اترتی چلی جاتی ہیں، اور آدمی سمجھتا ہے کہ ہاں یہی حق ہے اور یہی سچ ہے، اور پھر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو بھی اسے پڑھے گا اس کا بھی رد عمل یہی ہوگا جو میرا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے بہت ٹھوکریں کھا کے یہ بات سمجھی کہ ایسا نہیں ہوتا، کہ جب یہ کتابچہ پہلی دفعہ پڑھا اور جو تغیر و تبدل قلب و ذہن پہ اس کا ظاہر ہوا، تو پہلا خیال یہی آیا کہ جو لوگ دوسری طرف ہیں وہ اس وجہ سے دوسری طرف ہیں کہ انہوں نے ایسی بات سنی نہیں، سمجھی نہیں، سیکھی نہیں، پڑھی نہیں، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بات کو پہنچایا جائے، اور وہ بھی سیکھ جائیں گے تو وہ بھی ہماری طرح بدل جائیں گے۔ تو ہم نے بھی بہت سے اپنے عزیز اقارب، بزرگ، بڑے چھوٹے، سب تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی، اور بہت سے لوگوں سے دولتیاں کھائیں، فی الواقع نہیں، مطلب عملی نہیں، محاورتاً ذکر کر رہا ہوں۔ تو پھر جا کے پتہ لگا کہ بھئی چیز ایک ہی ہوتی ہے، سب پہ ایک جیسا اثر نہیں ہوتا، جو اللہ جس پہ چاہتا ہے اس پہ تو اثر ہو جاتا ہے، تو باقی لوگوں کے سر سے گزر جاتی ہے وہ بات، خواہ کتنی سادہ عام فہم دل نشیں کیوں نہ ہو۔ تو اسی سے پھر اس شعر کا معنی بھی سمجھ میں آیا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو یہ تو ہمیں پھر اس کے بعد یہ حقیقت کھلی کہ قرآن مجید بھی بہت سے لوگوں پر اثر نہیں کرتا۔ یہاں سے ایک لطیف سا مضمون بھی ذہن میں آ گیا ہے، وہ ہمارے علاقے میں ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا نام ہے صادق بخاری۔ تو یہ یعنی جس زمانے میں عبد المجید سالک اور کرم حیدری لوگ تھے، اس زمانے کے یہ شاعر ہیں۔ ان کا جو مجموعہ کلام شائع ہوا تھا وہ اتنا عام نہیں ہے، تو وہ بس کہیں ایک ہی دفعہ شائع ہوا، غریب آدمی تھے، تو وہ تھا جی خلیل و نمرود۔ تو وہ دو بہت بڑے سیاسی گھرانوں کے درمیان ان کا گھر واقع تھا، تو وہ بڑی ظلم کی دو چکیوں میں پستے رہے، تو ان کی ساری شاعری بھی اسی طرح کی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک شعر ان کا بھی ہے، یعنی یہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو اس مفہوم کو انہوں نے اپنے پھر جلے کٹے انداز میں جو ادا کیا ہے، تو وہ یہ تھا کہ جزام آتا ہے 100 پشتوں سے ورثے میں جزامی کو، جزام آتا ہے 100 پشتوں سے ورثے میں جزامی کو، تمیز حق و باطل ہو نہیں سکتی آرامی کو۔ تو ایک انداز یہ بھی ہے اسی بات کو کہنے کا۔ تو آپ کو میں نے اتنی تفصیل سے اس لیے بتایا کہ یہ معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے اسی طرح دوسرے کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو جب نہیں اچھا تو اس کی یہ بات سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ جب دوسرا اس طرح نہیں سمجھتا تو آپ کو غصہ آتا ہے، آپ ریئیکٹ کرتے ہو۔ تو آپ کو اگر معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا، پھر آپ کو دکھ نہیں لگے گا، پھر آپ کو افسوس نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے کسی تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی، مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنے کے نتیجے میں اگر فرض کریں ناکامی سے سامنا پیش آتا ہے تو مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں آنی، اس کو ایک نارمل لینا ہے کہ ایسے ہوتا رہا ہے، پھر بھی کام کرتے رہنا ہے۔ تو بہرحال اس تمید کے ساتھ ہم اس مطالعے کی طرف آتے ہیں۔
میں صفحہ 5 کے آخری سطر سے شروع کر رہا ہوں. باقی تمید ہے یہاں سے مولانا مودودی اصل مضمون شروع کر رہے ہیں کہ ہماری دعوت کیا ہے. نئے لوگ ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سیالکوٹ میں یہ ان کا اجتماع ہوا تھا, تو ان کے سامنے, لوگوں کے سامنے انہوں نے رکھا کہ ہماری دعوت کا خطاب, ایک تو خطاب یعنی کن کو ہم مخاطب بناتے ہیں, تو کہتے ہیں ایک تو ان لوگوں سے ہے جو پہلے سے مسلمان ہیں, دوسرے ان تمام بندگان خدا سے جو مسلمان نہیں ہیں. یعنی یہ جملہ اپنی جگہ پہ بڑا اہم ہے کہ ایک مسلمان کو خطاب کرتے ہوئے, بات کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے مخاطب صرف مسلمان ہی نہیں ہیں, بلکہ اس کے مخاطب انسان ہیں جو دو حصوں میں دنیا میں بٹے ہوئے ہیں. بڑی جو تقسیم ہے, ایک مسلمان ہے اور دوسرے غیر مسلم ہیں. جیسے سورہ تغابن میں آتے ہیں نا, اصل بات تو یہ دو قوموں کی ہے, دو ملتوں کی ہے. اللہ جو وہی ہے, خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن, اس نے تمہیں بنایا تو تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے. تو اصل تقسیم یہ ہے. تو جب ایک دائی کھڑا ہوتا ہے, دائی حق جو اللہ کے لیے کھڑا ہوا ہو, تو اس کے مخاطب صرف مسلمان نہیں ہوتے, اس کے مخاطب انسان ہوتے ہیں. تو ان انسانوں سے خطاب کرتا ہے, اور اس میں اس تقسیم کے بغیر کرتا ہے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے. البتہ یہ کہ اس کا مخاطب اول یعنی جس کو اس نے پہلی ترجیح میں رکھا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں, اور دوسری ترجیح میں اس کے سامنے تمام انسان ہوتے ہیں. اور یہاں پہ نوٹ کریں کہ مولانا نے کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں, غیر مسلم, یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو اس لیے کہ کافر ایک قانونی جو ہے وہ شے ہے, اور دائی قانون کی بات میں یا فقہ اس میں نہیں الجھتا, وہ بات کرتا ہے برابری کی بنیاد پر سب کو یکساں رکھتے ہوئے, کیونکہ اس کی بات میں اگر اس طرح کی جو ہے نا وہ فرق و تفاوت ہو تو ایک رد عمل میں دوسرا بندہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو دعوت کے تقاضے, تبلیغ کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں, آپ کے قانون کے فقہ کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہاں چونکہ پیش نظر دعوت دینا ہے, لہذا آپ وہ کافر کا لفظ آپ نہیں دیکھیں گے, بلکہ وہ کہ جو مسلمان نہیں ہیں. ان میں سے ہر ایک کے لیے ہمارے پاس ایک پیغام ہے, ان میں سے ہر ایک, خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو, یہ مطلب ہو گیا اس کا. مگر افسوس ہے کہ یہاں دوسرے گروہ کے لوگ موجود نظر نہیں آتے. یعنی اس اجتماع میں تو دوسرا گروہ یعنی جو مسلمان نہیں ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. یہ ہماری پچھلی غلطیوں اور آج کی بے تدبیریوں کا نتیجہ ہے کہ خدا کے بندوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہم سے دور ہو گیا ہے. یعنی اب وہ ہماری بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے, لیکن انہیں وہ خدا کے بندے کا قرار دے رہے ہیں, یعنی غیر مسلموں کو بھی. اب یہ دیکھیے اس سے زیادہ کسی کے ہاں کیا رواداری ہوگی, اس سے بڑھ کر کسی دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا, یا جسے آج کل سافٹ امیج والی بات کہتے ہیں, اور اس سے زیادہ سافٹنس اور کیا ہوگی. اور اس کو اپنی غلطیاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہ فتوے لگائے ہیں اور یہ اس طرح سے پکارا ہے اور ہیج جانا ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ ہم سے دور ہو گئے, جبکہ ہمارا کردار تو دائی کا کردار تھا. اور مشکل ہی سے کبھی ہم یہ موقع پاتے ہیں کہ انہیں اپنے پاس بلا کر یا خود ان کے قریب جا کر وہ پیغام انہیں سنائیں جو ان کے اور ہمارے خدا نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے. جو ان کے اور ہمارے خدا نے, کیونکہ وہ رب العالمین ہے, اور جو پیغام اس نے بھیجا ہے وہ کس کے ہاتھوں بھیجا ہے؟ محمد رسول اللہ, وہ رحمت للعالمین ہے. اور جو پیغام ہے وہ ہدی للناس ہے, سب کے لیے ہے. یہ اس پر کسی ایک گروہ کی اجارہ داری نہیں ہے. تو ہم بندگان خدا کو خدا کا پیغام سنانے کے لیے ان کے پاس جائیں یا انہیں اپنے پاس بلائیں. بہرحال اب کہ وہ موجود نہیں ہیں, میں دعوت کے صرف اس حصے کو پیش کروں گا جو مسلمانوں کے لیے خاص ہے. تو وہ تو اب موجود ہی نہیں, تو لہذا وہ مخاطب نہیں رہے, لیکن خطاب ان سے بھی کرنا چاہیے ایک مسلمان کو. تو وہ چونکہ موجود نہیں ہے, اس لیے میں ان سے ہٹ کر اب صرف مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں. مسلمانوں کو ہم جس چیز کی طرف بلاتے ہیں, ہم سے مراد جماعت اسلامی یا جو تحریک اسلامی کی جو دعوت ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے جس کو ببانگ دوہل کہا ہے کہ میں اسی سلسلے کی کڑی ہوں. یعنی اب اس ہم میں یہ سارا یعنی
ڈاکٹر صاحب کی سوچ بھی آ جائے گی، اور ان کے جو متعلقین ہیں اگر وہ سچے ہیں ڈاکٹر صاحب کی سوچ کے ساتھ تو اس ہم کے اندر وہ بھی آ جائیں گے۔ جس چیز کی طرف بلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو سمجھیں، وہ کون؟ مسلمان، ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ادا کریں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی ہیں۔ ایک رویہ ہے، یہ میں نے ایک اپنے تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع میں دیکھا کہ ایک سٹال لگا ہوا تھا کتابوں کا، تو وہاں پہ ایک صاحب جنہوں نے سٹال لگایا ہوا تھا تو ایک سیٹ لائے کتابوں کا، وہ 2 کتابوں پر مشتمل ایک سیٹ تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مسلمان خامد کے حقوق و فرائض، اور وہ جو ہے دوسرا جو تھا مسلمان بیوی کے جو ہے نا ذمہ داریوں کو، اس طرح کا تھا۔ تو اب خریدنے والے سارے مرد ہی تھے، وہاں پہ عورتیں تو تھی نہیں، تو وہ جو عورتوں کے فرائض والی کتاب تھی وہ ساری بک گئی، اور جو مردوں کے فرائض والی کتاب تھی وہ ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یار یہ نہیں بکی، کہتے کسی نے نہیں لی۔ تو ہمارا رویہ یہ ہے کہ بھائی جو دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں نا وہ اسے معلوم ہونی چاہیے تاکہ میرے حقوق مجھے پورے پورے ملیں۔ جو میری ذمہ داریاں ہیں ان کی مجھے فکر نہیں ہے، وہ کتاب لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خواہ مخواہ جناب پڑھ لوں گا تو پھر اس کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں محاسبہ بھی ہوگا کہ وہ جو تمہیں علم حاصل ہوا تھا اس پر عمل کتنا کیا، تمہیں علم ہی نہیں حاصل کرتا، ایسی کوئی مطلب کم ہے۔ تو ایک رویہ یہ ہے۔ اب اسی رویے کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کافر دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، فلانا ہوگا، ڈنگڑا ہوگا، یہ تو ہمیں خوب آتا ہے، اور یہ کل انعام ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ خنازیر ہیں، اور یہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہیں۔ لیکن یہ کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمان خامد اپنی ذمہ داریاں جاننے کی کوشش نہیں کرے گا، جیسے مسلمان خامد اپنی ذمہ داریاں جاننے کی کوشش نہیں کرے گا، ایسے ہی مسلمان بطور امتی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا پسند ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم وہ یعنی جو جماعت ہے اور جو اس فکر سے متعلق لوگ ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جائیں۔ آپ صرف اتنا کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے خدا اور اس کے دین کو مان لیا، بلکہ جب آپ نے خدا کو اپنا خدا اور اس کے دین کو اپنا دین مانا ہے تو اس کے ساتھ آپ پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جن کا آپ کو شعور ہونا چاہیے، جن کے ادا کرنے کی آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اگر آپ انہیں ادا نہ کریں گے تو اس کے وبال سے نہ دنیا میں چھوٹ سکیں گے نہ آخرت میں۔ یہ جو اجتماعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید کا اصول یہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، کیونکہ اجتماعی بات تھی تو اس پوری اجتماعیت پر پھر وہ سزا آئے گی، گیہوں کے ساتھ پھر گھن بھی پسے گا۔ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف، تو یہ پھر وہ اس گناہ میں وہ لپیٹے جائیں گے۔ یہی مضمون احادیث میں بھی آیا ہے کہ تمہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر تمہارے دل بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے کہ جو گناہگار ہیں، اور پھر تم پر بھی اللہ لعنت فرما دے گا جیسے ان پر لعنت کی، اور یہ بھی کہ پھر نہ تمہاری دعائیں اللہ سنے گا، نہ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، نہ تم جو مانگو گے وہ تمہیں دے گا، بے برکتی عام کر دے گا۔ تو یہ تو دنیا کی سزائیں ہوئی نا، تو جو آخرت میں ہے وہ تو پھر اس میں جو سب سے اوپر کی جو وہ ڈاکٹر صاحب حدیث سنایا کرتے تھے، وہ جو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فلانی فلانی بستی کو اس کے رہنے والوں کے اوپر الٹ دو، گناہگار بستی ہے تو سب پہ سزا آ گئی، لیکن جبریل نے کہا اللہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کی دیر برابر بھی گناہ نہیں کیا ہے، تو کیوں کہا یہ کہ وہ سمجھتے تھے یار اتنے نیک آدمی کو تو اس سزا سے بچ جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر اور باقی سب پہ الٹ دو، کیونکہ اس نے کبھی میری غیرت میں اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا، اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہوں تو پھر وہ اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے نکل کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا پڑتا ہے، تب جان بچتی ہے۔ تو نہ دنیا میں چھوٹ سکیں گے نہ آخرت میں۔ مسلمانوں کی ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ وہ صرف اتنی بھی نہیں ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ماننا ہے کہ یہی نہیں ہے، یہ کرنا ہی پڑے گا، ایمان لانا ہی پڑے گا ان سب پر۔ وہ صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں اور زکوٰۃ دیں،
یعنی یہ دوسرا دائرہ ہو گیا. پہلا دائرہ ایمانیات کا ہے، یعنی وہ بھی کرنا پڑے گا، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی کرنا پڑے، لیکن اتنا ہی نہیں ہے، اس سے آگے بھی جانا پڑے گا. وہ صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ معاملات میں اسلام کے مقرر کیے ہوئے ضابطے پر عمل کریں. اچھا، یہ باتیں یہاں پہ اس لیے گنی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بالعموم مسلمانوں کو معلوم ہیں کہ ان پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہ بالعموم علم ہے اس کا. بلکہ ان سب کے علاوہ ایک بڑی اور بہت بھاری ذمہ داری آپ پر یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ تمام دنیا کے سامنے اس حق کے گواہ بن کر کھڑے ہوں جس پر آپ ایمان لائے ہیں. آپ نے اللہ کو مانا ہے، قرآن پر ایمان لائے ہیں، جن حقائق کو آپ نے تسلیم کیا ہے ان کو لوگوں کے سامنے اس کے گواہ بن کر کھڑے ہوں. یہ صرف مان لینا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، باقیوں کے سامنے اس کی گواہی دینا بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. یہ پہلی بات ہے. یہ صرف ایک آدمی کے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے مان لیا تو کافی ہو گیا. اس نے گواہ بننا ہے اس کا، اور دوسروں کے سامنے گواہ بننا ہے. مسلمان کے نام، اچھا جی کھڑے ہوں، جس پر آپ ایمان لائیں. مسلمان کے نام سے آپ کو ایک مستقل امت بنانے کی واحد غرض جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ تمام بندگان خدا پر شہادت حق کی حجت پوری کر دیں. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ، یہ شہادت حق یعنی جس حق کو آپ نے قبول کیا، شہادت گواہی، اس حق کی گواہی دے دیں لوگوں کے سامنے. تو اب اس کے لیے وہ قرآن مجید کے دلائل دے رہے ہیں کہ یہ بات میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے جس حق کو قبول کیا ہے اس کی آپ کو گواہی بھی دینی ہوگی. سب سے پہلے انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کوٹ کیے. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. یعنی وہ جو انہوں نے کہا نا گواہ بننا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تو اب اس کے لیے یہ پہلی دلیل دی. اس میں آپ اضافہ کر لیں اور بھی جگہیں قرآن مجید میں، جیسے سورہ حج کی آخری آیت ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول آپ پر گواہ ہو جائیں اور آپ تمام لوگوں کے اوپر گواہ بن جائیں. امت مسلمہ کا مقصد وجود، یعنی پہلی دلیل تو وہ ہو گئی کہ آپ کو اٹھایا ہی اس لیے. دوسری یہ کہ امت بنائی کیوں ہے، اس کے بنانے کی غرض کیا ہے. یہ جو امت بنائی ہے یہ کیوں بنائی ہے؟ ہر شے کوئی بھی کام ہوتا ہے نا اس کی کوئی مقصد ہوتا ہے نا، اس کے لیے بنائے جاتے ہیں. گھر بناتے ہیں تو رہتے ہیں وہاں پہ، اور یہ جو لائٹیں بنائی ہیں تو روشنی کے لیے بنائی ہیں. تو ہر شے جو ہے وہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے جس کو وہ پورا کر رہی ہوتی ہے. کوئی دو آدمیوں کے جوڑ جوڑتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. شادی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مقصد ہے نا. وہ مقصد ہی نہ پورا کیا جائے تو پھر شادی کرنے کا فائدہ. وہ شریک حیات بن گئے تو حیات کا ایک جو ہے نا وہ حصہ چلا جائے جاپان، دوسرا بیٹھ جائے پاکستان، اور اس شریک حیاتی کا کیا فائدہ ہے کہ حیاتی دا ایک ٹوٹا مشرق تو دوسرا ٹوٹا مغرب. تو یہ جو ہے نا لینے چڑھنے جو ہے نا وہ طریقے سے تو نہیں ہوتا نا کام. تو اسی طرح اس کو کیا شادی کہیں گے. اسی طرح سمجھ لیں کہ ہر شے کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو یہاں دو آدمی نہیں جڑ رہے، ایک پورا گروہ جوڑا ہے اللہ نے، ایک امت بنائی ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ کیوں بنائی ہے؟ بے مقصد بنائی ہے؟ ایسا تو اللہ نہیں کرتا. اللہ کوئی کام ابس نہیں کرتے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اب وہ بیان کیا. یہ آپ کی امت کا عین مقصد وجود ہے جسے آپ نے، یعنی آپ سے مراد مسلمان، یہ آپ کی امت کا عین مقصد وجود ہے جسے آپ نے پورا نہ کیا تو گویا اپنی زندگی ہی عقارت گنوا دی. یہ مقصد پورا نہیں کیا تو گویا اپنی زندگی ہی عقارت گنوا دی. اچھا، اس چیز کو ڈاکٹر صاحب کیسے بیان کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گی. آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر صاحب کی زبان سے یہ بات. تو اس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں اپنی زندگی عقارت گنوا دی. انڈرسٹوڈ ہے اس میں کہ پھر نمازیں روزے وہ جو پہلے دائرے انہوں نے کھینچے تھے وہ سارے پھر ابس ہو گئے، وہ پھر آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے. یہ آپ پر خدا کا عائد کیا ہوا فرض ہے، کیونکہ خدا کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے فرشتوں کو، کتابوں کو، آخرت کو، اللہ کو مان لیا ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، خدا کی خاطر اٹھنے والے اور ٹھیک ٹھیک راستے کی گواہی دینے والے بنو۔ لفظی ترجمہ کریں گے نا، ہوگا کونوا قوامین، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہونے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، انصاف کے گواہ ہوتے ہوئے۔ اور یہ نرا حکم ہی نہیں ہے بلکہ تاکیدی حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ وہ دینی پڑتی ہے گواہی، چھپا نہیں سکتے آپ، اسے ظاہر کرنا پڑے گا۔ یہ انہوں نے ایک ایک آیت کوٹ کی ہے، مطلب اس مضمون کی اگر آپ جمع کریں، جیسے آج کل وہ لوگوں میں عادت ہوتی ہے نا، وہ اپنا علم جاڑنے کے لیے تو وہ 10 آیتیں نکل آئیں گی جو اس مضمون کی ہوں گی۔ یہ تو صرف وہ ایک ایک آیت لا کر اس پورے ٹاپک کا احاطہ کر رہے ہیں، یہ خود پورے مضامین ہیں اپنی جگہ پہ۔ تو پہلی بات کیا کہ امت جو ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس حق کی گواہی کے لیے نکالا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ دوسری بات یہ کہ اس کا مقصد وجود کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انصاف کی گواہ بننے والی کھڑی ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا جس کے پاس کوئی گواہی ہو اور اس کا اظہار نہ کرے، اسے چھپا لے۔ یہ ان قرآن مجید کی آیات سے انہوں نے وہ بات جو مضمون باندھا تھا وہ ثابت کیا ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری صرف نماز، روزے، ایمان لانے ہی کی نہیں ہے، یا نکاح طلاق پر عمل کرنے ہی کی نہیں ہے، بلکہ پورے حق کا گواہ بن کے کھڑے ہونے کی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس فرض کو انجام نہ دینے کا نتیجہ کیا ہے۔ آپ سے پہلے اس گواہی کے کٹہرے میں یہودی کھڑے کیے گئے تھے۔ کٹہرا وہ عدالت کا منظر سامنے لے آئے نا، تو جج بیٹھا ہوتا ہے، ایک مجرم کا کٹہرا ہوتا ہے، ایک اس کے مقابلے میں گواہی دینے والے کا کٹہرا ہوتا ہے، جو آ کے اس کے اوپر سرکار کا کیس ثابت کر رہا ہوتا ہے، یا اس کو بری کرائے گا یا اسے پھنسائے گا، یہ گواہ پر منحصر ہے۔ تو اس کٹہرے میں یہود کھڑے کیے گئے تھے، گواہی کے کٹہرے میں، مگر انہوں نے کچھ تو حق کو چھپایا اور کچھ حق کے خلاف گواہی دی۔ سمجھ آ گئی؟ حق کو کچھ کو چھپا لیا جو ان کی اپنی مرضی کے خلاف تھا، اس کو ذرا دبایا، وہ بیان نہیں کیا۔ اچھا، اب ایک چیز ہوتی ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو ایک آپ نے سنا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن آپ نے پورا سچ بھی نہیں بولا۔ پھر اس پر آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ ادھورا سچ سچ نہیں ہوتا۔ جب کوئی بھی بات آپ کے سامنے ہو، میرا اپنا ایک واقعہ ہے، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے آگے ایک گاڑی جا رہی ہے، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، اس اگلی گاڑی نے بریک لگائی ہے، میں نے بریک لگا لی ہے، پیچھے والے نے آ کے مجھے مارا ہے۔ تو اب اسے تو نظر آ رہا تھا کہ اگلا جو ہے نا بریک تو اس نے لگائی، اس نے جا کے سیدھا اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تو بعد میں جب گوئیاں ہوئیں تو وہ جو اگلا تھا وہ کہتا ہے کہ میرے آگے ٹیکسی آ گئی تھی۔ اب اس نے مجھے پوچھا کہ ان کے آگے ٹیکسی آ گئی تھی، میں نے کہا میں نے نہیں دیکھی۔ اب بھی میں یہاں پہ رک جاؤں تو بات کس پہ آ جائے گی؟ اگلے پہ، کہ ٹیکسی نہیں تھی، لیکن میں نے اتنی گواہی نہیں دی۔ میں نے کہا کہ نہ میں نے ٹیکسی دیکھی ہے نہ میں نے نہیں دیکھی ہے، کیونکہ میں تو آگے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں تو جب میں فوکس ہو گیا اس پہ کہ میری گاڑی بچ جائے، آگے لگے نا، تو میں تو آگے میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا کہ آگے ٹیکسی تھی یا آپ اگر پوچھتے ہیں آپ نے دیکھی تو میں کہتا ہوں نہیں دیکھی، اگر آپ پوچھتے ہیں نہیں تھی تو میں کہوں گا مجھے نہیں پتا کہ نہیں تھی۔ تو اب سمجھ میں آئی نا، آپ نے اگر ادھورا بات کہی ہے تو مدعا ہی الٹا ہو گیا۔ تو ادھورا سچ سچ نہیں ہو، یہ تو سچ تھا کہ میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس کا مطلب اگر کوئی یہ لے لے کہ آگے نہیں تھی تو یہ تو پھر اس سچ کا بالکل غلط استعمال ہو گیا۔ یہ بات سمجھ لیں کہ ادھورا سچ سچ نہیں ہوتا، بلکہ وہ الٹا پڑ جاتا ہے، الٹا نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہودیوں نے ایک تو یہ کام کیا کہ بھئی ادھورا سچ بولا، پورا سچ نہیں بولا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے کوئی اپنے عمل سے گواہی کوئی الٹا کر دیا۔ منہ سے آدمی کہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، لیکن یہ کہ اس کی پوری زندگی جھوٹ پر مبنی ہو تو گواہی تو پھر
اس نے جھوٹ کی دے دی نا، اپنے عمل سے جھوٹ کی گواہی دے دی. آپ سے پہلے یعنی مسلمانوں سے پہلے اس گواہی کے کٹہرے میں یہودی کھڑے کیے گئے تھے، مگر انہوں نے کچھ تو حق کو چھپایا اور کچھ حق کے خلاف گواہی دی، اور فی الجملہ حق کے نہیں بلکہ باطل کے گواہ بن کر رہ گئے. اب یہ بڑی یعنی ایک جملے کے اندر پورا ایک فلسفہ آ گیا کہ جب آپ ادھورا حق بیان کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں آپ باطل ہی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. مولانا امین حسن اصلاحی کی جو کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، ذرا اور کھول کے لکھی ہے کہ جب نظام باطل ہو اور اس باطل نظام کے اندر ادھورے حق کی بات کرنا اس باطل کو فائدہ دینا ہوتا ہے. اگر آپ اسے اور سمجھنا چاہتے ہوں، بالکل ہی گہرائی میں اتر کے دیکھنا چاہتے ہوں، تو اس وقت دنیا میں ظاہر ہے فساد ہے. فساد اس معنی میں ہے کہ اللہ کا دین تو غالب نہیں ہے دنیا کے کسی ایک انچ زمین پر بھی، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ کچھ جماعتیں ہیں کہ جن کو یہ باطل سپورٹ کر رہا ہوتے ہیں، کچھ ازم ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے دل بڑے کشادہ ہیں، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. صوفیزم ان میں سے ایک ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اندر خدا کی محبت بیدار ہوگی اس کو اگر آپ معاشرے سے ڈیٹیچ کر کے مزاحمت سے ہٹا کر وہ رزم حق و باطل سے دور لے جا کر کہیں جنگل میں بٹھا دیتے ہیں تو آپ باطل ہی کی خدمت کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی نا بات؟ یہ بات ہے جو یہ کہی گئی ہے کہ بلکہ باطل کے گواہ بن کے رہ گئے. آپ اگر باطل کو چیلنج نہیں کر رہے تو جو آپ کی نیکی ہے وہ باطل کے کام آ رہی ہے کہ بھئی اینا نیک بندہ بھی ادھر نال ہے. اب ذرا اس کو نیچے لائیں. میں نے بہت اوپر کی مثال دے دی، ایک بالکل نیچے لے آئیں. میری آپ کی شکل و صورت دینداروں والی ہے. ہم کسی ایسی محفل میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کے ہاں ہمارا تعارف یہ ہے کہ یہ دیندار آدمی ہے، کمپرومائز نہیں کرتے. لیکن میں ایک مخلوط محفل میں چلا جاتا ہوں، میں کچھ بھی نہ بولوں، اس کے حق میں کچھ بھی نہ کہوں، تو وہاں موجود ہر آدمی کیا سمجھے گا؟ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اگر یہ گناہ کا کام ہوتا تو خالد محمود عباسی صاحب یہاں پہ موجود نہ ہوتے. اب میری اضافی ذمہ داری بن گئی ہے کہ ایسی کسی محفل میں شرکت نہ کروں، اور اگر کروں اور کوئی بولے یا نہ بولے میں سب کو یہ کہہ کے آؤں کہ یہ محفل گناہ کی محفل ہے، حرام ارتکاب ہو رہا ہے یہاں پہ جو عورتیں مرد اکٹھے ہیں، تب میں نے حق کی بات کی ہے. وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر اگر میں آ گیا ہوں تو در حقیقت میں باطل کو خاموش سپورٹ اپنی دے کر آ گیا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ لوگ خاموش رہنا ان کا جواز ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خاموش رہنے کا مطلب ہی کچھ اور نکلتا ہے. یہ ان کو ایسی جگہ پہ اگر وہ جائیں تو تنقید کرنا ان پر واجب ہو جاتا ہے، وگرنہ یہ کہ وہ گواہی الٹی چلی جاتی ہے. تو یہ کوئی کیڑا نہیں ہوتا جو ہمیں تنقید پر مجبور کرتا ہے. اگر آپ یہ حقائق آپ کو معلوم ہو تو پھر تنقید کیے بغیر آپ کا گزارا نہیں، کیونکہ ایمان کا مسئلہ ہے. محفل کا رنگ تو خراب ہو جائے گا، وہ آپ کباب میں ہڈی تو ثابت ہو گئے، اس کے رنگ میں تو آپ نے بھنگ ڈال دی اور آپ کو یہ تانے سننے پڑیں گے. لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں آپ سرخرو ہوئے کہ آپ نے حق کی گواہی دی ہے، باطل کی گواہی آپ کے عمل سے نہیں گئی. تو باطل کے گواہ بن کر رہ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں دھتکار دیا اور ان پر وہ پھٹکار پڑی کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے. یہ جو تبلیغی جماعت ہے نا، اس کا ایک نصاب، اسے وہ تبلیغی نصاب بھی کہتے ہیں، فضائل اعمال بھی کہتے ہیں. اس میں ایک پورا ایک چیپٹر ہے، مضمون ہے ایک مکمل، موجودہ پستی کا واحد علاج، یعنی مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج. اس میں انہوں نے جیسے یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری احادیث وہاں پہ کوٹ کی ہیں کہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور انہوں نے جب وہ چھوڑ دیا تو پھر یہ اس میں جو حدیثیں ہیں اس میں ایک حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں، چونکہ انہوں نے بھی بنی اسرائیل کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی بنی اسرائیل کا حوالہ دیتے ہیں، تو انہوں نے یعنی اس حدیث میں بھی بنی اسرائیل کا حوالہ آیا ہے
کہ بنی اسرائیل میں جو پہلی خرابی پیدا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کا ایک نیک آدمی، یہ نیک آدمی حدیث میں الفاظ نہیں ہے، وہ اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ ایک نیک آدمی جب کسی ایسے آدمی کو جا کے نصیحت کرتا تھا جو برا آدمی تھا، غلط کاموں میں ملوث ہوتا تھا، تو اسے نصیحت کرتا، لیکن وہ برا آدمی برے کام نہ چھوڑتا، یہ اس کے ساتھ ہم مجلس، ہم نوالا، ہم پیالہ رہتا، یعنی اپنے سماجی تعلقات اس سے منقطع نہ کرتا ہے۔ فلما رأى عز وجل ذلك، جب اس اللہ عزت والے جلال والے نے یہ حالت دیکھی کہ اس کا وفادار اور اس کا جو ہے نا باغی ایک ہی گھاٹ پانی پی رہے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی سزا یہ دی کہ دونوں کے دل ایک کر دیے۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ وہ گناہگار کا دل نیکوں والا ہو گیا، وہ جو تمیز حق و باطل اس کے دل میں تھی وہ مٹ گئی۔ تو اب وہ حرامی والا مطلب کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ وہ کوئی نسلی معاملہ ہے، جب آپ اس حرام کا ارتکاب بھی کریں گے تو آپ کی تمیز حق و باطل مٹا دی جائے گی، پھر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ دلوں کا مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمیز حق و باطل دل سے سلب کر لیں گے، پھر آپ کو کوئی بھی آ کے کنفیوژن سے دوچار کر سکتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا ان کا، اور اگلا کام یہ کیا کہ اللہ نے پھر ان پر لعنت فرمائی علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، جو قرآن میں پھر حضور نے وہ قرآن کی آیت پڑھی، لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ یہ پڑھ کے پھر راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری بات بتا رہے تھے ٹیک لگا کے، یعنی ریلیکس، اس کے بعد آپ سیدھے ہو کے بیٹھے اور آپ نے فرمایا مسلمانوں تمہیں نیکی کا حکم کرنا پڑے گا، برائی سے روکنا پڑے گا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، او لا یضربن اللہ قلوب بعضکم ببعض، یا اللہ تمہارے بھی دلوں کو دوسرے کے دلوں کی طرح کر دے گا۔ وہی سزا جو بنی اسرائیل کو ملی تھی پہلی، وہی مل جائے گی۔ یہاں تک تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے فضائل اعمال میں، لیکن اوریجنلی جا کے آپ حدیث میں دیکھیں تو اس میں آگے بھی الفاظ ہیں، او لا یضربن اللہ قلوب بعضکم ببعض کے آگے بھی ہے، وَيَلْعَنَكُمْ کما لعنہم، تم پر بھی لعنت کر دے گا جیسے ان پر لعنت کی تھی۔ یہ الفاظ انہوں نے نہیں لکھے، یا کم از کم جو ایڈیشن میرے پاس آیا اس میں وہ نہیں تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی سنتیں تو نہیں بدلتی، اللہ کے اصول تو نہیں بدلتے، جو بنی اسرائیل کے لیے تھے وہی اس امت کے لیے بھی۔ تو اللہ نے ان پر غضب کر دیا، اور آج اس غضب کا آپ اندازہ لگائیں، جب یہ بات لکھی جا رہی تھی تو اتنی بات واضح نہیں تھی، اب تو بہت واضح ہو گئی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے مقابلے میں یہودی زیادہ عزت و احترام کے لائق سمجھے جاتے ہیں، اور آج اب مسلمان ان کے در پر سوالی بن کے حاضر ہیں، یکے بعد دیگرے ان کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے۔ تو یہ در حقیقت خدائی مار ہے۔ سبب کیا ہے اس مار کا؟ پیسے کم ہیں، ہتھیار کم ہیں، ایٹم بم نہیں ہے، بہترین دنیا کی افواج نہیں، سب کچھ ہے، افرادی قوت ہے، بہترین علاقے ہیں، معدنیات ہے، سب کچھ ہے۔ جب خدا مار دیتا ہے تو یوں بھی دیتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کوئی شے کارگر نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کا بھی کنکلوژن یہی ہے، یعنی وہ جو تبلیغی نصاب والی اس کے مضمون کا، کہ اس ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان پستی سے دوچار ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھیں یہاں بھی وہی نتیجہ، اس ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے پستی سے دوچار ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کا تو پورا ایک آپ کو پتہ ہی ہے وہ مضمون پورا بنتے تھے، عروج و زوال، بنی اسرائیل کا عروج و زوال اور مسلمانوں کا عروج و زوال، اور اس کا سبب اور سبب حقیقی، اور یہ سارا جو بیان کرتے تھے، اور موجودہ پستی کا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تو ذلت و مسکنت کیوں ہیں آج کیوں خار کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، یہ وہ جو پورا مضمون بنتے تھے وہ اس سے نکلے، اس حصے سے وہ پورا کشید کیا ہوا، اسی کی تشریح سمجھ لیں اس حصے کی۔ اب آئیں شہادت حق۔ یہ شہادت جس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اچھا میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب نے مطلب ایک اصول کے درجے میں یہ بات کہی ہے کہ میری فکر جو ہے نا، وہ میں نے جو بھی میرے اس فکر کے ذرائع ہیں تو ان میں مولانا مودودی اور ابوالکلام آزاد کا انہوں نے اکٹھا ذکر کیا ہوا ہے۔ اب جب ڈاکٹر صاحب کوئی تقریر کرتے ہیں یا کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی نیک کتاب لکھتے ہیں تو ہر جگہ لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ میں نے مودودی صاحب کے فلانے کتابچے کے فلانے پیراگراف کو ایلوبریٹ کر کے یہ کتاب لکھی ہے۔
یہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ میری فکر وہاں اس کا میں خوشہ چین ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ شہادت حق، یہ شہادت جس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو حق آپ کے پاس آیا ہے، جو صداقت آپ پر منکشف کی گئی ہے، آپ دنیا کے سامنے اس کے حق اور صداقت ہونے پر اور اس کے رائے راست ہونے پر گواہی دیں۔ اب یہ نکتہ سمجھ لیں، ہمارے پاس کون سی شہادت آئی ہے جی؟ قرآن مجید۔ قرآن حق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کی گواہی کس نے دینی ہے؟ ہم نے دینی ہے۔ کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ یعنی قرآن جام ہدایت ہے، یہ امت وہ ساقی ہے جس نے یہ جام ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، تو یہ گواہی دینا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ایسی گواہی جو اس کے حق اور راستی ہونے کو مبرہن کر دے۔ یہ صرف کوئی زبان سے تقریر کر کے وہ موٹیویشنل سپیکروں والی بات نہیں ہے، ایک ایسی گواہی دینی ہے کہ بندے کو یقین ہو جائے کہ یہ کتاب حق ہے اور دنیا کے لوگوں پر دین کی حجت پوری کر دے۔ حجت آگے اس کی وضاحت آ جائے گی۔ حجت کا مطلب یہ ہے کہ حجت کے اصل میں تو حجت دلیل کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ دلیل کہ جو دل پر جا کے یعنی صحیح جگہ تک جس کو رسائی ہو جائے۔ ایک تو آپ نے تیر چلایا، نشانے پہ نہیں لگا، خطا ہو گیا، تیر تو ہے وہ، لیکن ایک تیر وہ ہے جو کارگر ہے کہ ٹھیک نشانے پہ جا کے بیٹھا ہے۔ تو اسی طرح آپ کی بات کرنے کا مقصد کسی کے دل پر اثر کرنا ہے، تو وہ بات جو سیدھی دل پر جا کے لگے، ہم کہتے ہیں گل وج گئی، تو وہ وجنے والی بات جو ہے اس بات کو ہم حجت کہیں گے۔ تو جو حجت بن جائے یعنی دوسرے کے دل کو یقین آ جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے، زبان سے مانے نہ مانے، دماغ اس کا مانے نہ مانے، دل میں جا کے بات راسخ ہو جائے کہ ان کی بات ٹھیک ہے، قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے۔ اسی شہادت کے لیے انبیاء دنیا میں بھیجے گئے تھے، یہی گواہی دینے کے لیے انبیاء بھیجے گئے تھے، اور اسی کا ادا کرنا ان پر فرض تھا۔ اب آپ کو وہ ڈاکٹر صاحب کی ساری بات یاد ہے، مطلب انبیاء کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آگے پھر یہ کہ ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری کس پر آ گئی ہے؟ امت مسلمہ پہ آ گئی ہے، اور پھر یہ کہ یہ ادا کیسے ہوگی، یہ سارا جو ڈاکٹر صاحب مضمون باندھتے تھے شہادت علی الناس کے عنوان کے تحت، وہ اب اس جملے کے ذیل میں آ جائے گا، اسی کی وضاحت میں ہو گیا گویا، اور اس کو ادا کرنا ان پر فرض تھا۔ پھر یہی شہادت تمام انبیاء کے بعد ان کی امتوں پر فرض ہوتی رہی۔ بنی اسرائیل پر تھی تو اسی وجہ سے پھر وہ سارے جب انہوں نے ادا نہیں کی تو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فرض امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی اس طرح عائد ہوتا ہے جس طرح حضور پر آپ کی زندگی میں شخصی حیثیت سے عائد تھا۔ اب یہ ایک بڑا خاص نقطہ ہے جو یہاں پہ آ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض ذاتی حیثیت میں عائد ہوتا تھا، ایک فرد کے طور پر عائد ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کی براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور بنایا تھا اس چیز کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فرض امت پر فرض ہوا ہے۔ کوئی فرد یعنی جسے کہتے ہیں نا، میں کہوں کہ حضور کا فرض میرے پر آ گیا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، امت پر آیا ہے، میں امت کا فرد ہوں، اور امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے مقدور پر میں کوشش کرنے کا مکلف ہوں۔ فرض امت کا ہے، میں امت کا فرد ہوں، اور آج کے دور کے لیے ہوں، کل میں نہیں ہوں گا، امت رہے گی، وہ مسلسل امت کے اوپر فرض رہے گا۔ میں جب تک ہوں میرے اوپر حصہ اتنی ذمہ داری آئے گی جتنا کہ امت کا فرد ہونے سے کی حیثیت سے میری بنتی ہے۔ شہادت کی اہمیت یعنی یہ جو گواہی ہے اس کی اہمیت عند اللہ کیا ہے؟ اس گواہی کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض پرس اور جزا سزا کا جو قانون مقرر کیا ہے اس کی ساری بنیاد ہی اس گواہی پر ہے۔ دیکھیں، مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی عدالت لگنی ہے، اللہ کی عدالت میں پیشی ہونی ہے ہر فرد کی، کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا۔ ابو جہل بھی آئے گا، بش بھی آئے گا، مودی بھی آئے گا، میں اور آپ بھی جائیں گے، سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہاں اللہ نے ہر بندے کا ایک ایک کا علیحدہ علیحدہ حساب لینا ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں اس حساب کا دار و مدار اس گواہی کے اوپر ہے. آگے اس کی وضاحت ہو جائے. ابھی اتنا سمجھ لیں, یہ جو حساب کتاب ہونا ہے, اس حساب کتاب کا سارا دار و مدار, بنیاد اور اساس اس گواہی کے اوپر ہے. یہ جو گواہی زیر بحث ہے. اللہ تعالیٰ حکیم اور رحیم اور قائم بالقسط ہے. حکیم ہے, حکمت والا, اور علیم اور رحیم ہے, مہربان ہے. اب یہ بات کیوں کہی کہ اللہ, یعنی ایک انداز یہ ہوتا ہے نا کہ ایک کوئی ایسی اتھارٹی ہو کہ جو عقل سے کام ہی نہ لیتی ہو. تو وہ تو قصہ سنا ہے نا, لاہوری کا قصہ ہے کہ رنجیت سنگھ کے دربار میں جو ہے نا وہ پیش کیے پولیس والوں نے چور. اب رنجیت سنگھ نیا تھا, اس کو نہیں پتا تھا, تو پولیس والوں کی پیٹیوں کے ساتھ زنجیریں لگی ہوئی تھیں اور وہ جو ان کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں تھیں چوروں کے ہاتھوں میں. تو رنجیت سنگھ نے یہ سمجھا کہ جن کو پیٹیاں کے ساتھ جو بندھے ہوئے ہیں یہ بڑے مجرم ہوں گے, اور جو ہاتھوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں یہ چھوٹے مجرم ہوں گے. تو اس نے کہا ہاتھوں بدے 5 سال تو لکوں بدے 10 سال. تو بیوقوف آدمی ہو تو اس طرح کا فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ من ذالک اس سے بہت بلند ہے, سبحانہ. تو وہ تو حکیم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ظالم آدمی ہو تو وہ بے شک حکیم ہو, اسے ظلم کرنے سے کوئی شے نہیں روک سکتی. جو اس کے پھنس گیا اس نے اس کا ایسی تیسی پھیر دینی ہے. لیکن اللہ تو رحیم ہے, ماں سے بھی 100 گنا زیادہ 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے. اور تیسری بات یہ کہ قائم بالقسط ہے, وہ عدل و انصاف سے ہٹ کر فیصلے نہیں کرتا. یہ تینوں باتیں اپنی جگہ اہمیت کی, ان کو دماغ میں بٹھائیے. اب ایک کافر آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے تو وہ اس کے لیے بھی رحیم بھی ہے, حکیم بھی ہے, اور انصاف کرنے والا بھی ہے. یعنی وہ ان کے ساتھ نہ ظلم کرے گا, نہ وہ جو ہے نا وہ ریوڑیاں بانٹنے والا جو ایک محاورہ ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرے گا, اور نہ ہی یہ معاملہ ہے کہ وہ اس کے پر اس کی کوئی شفقت نہ ہو. وہ رحیم ہے, اور رحیم تو اصل میں مستقل رحمت کو کہتے ہیں نا. اس کی حکمت اور رحمت اور اس کے انصاف سے یہ بعید ہے, یعنی بہت دور ہے, اس کے قریب نہیں ہے یہ بات کہ لوگوں کو اس کی مرضی نہ معلوم ہو اور وہ انہیں اس بات پر پکڑے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کیوں چلے. یعنی آج کے کافروں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے, اس کی مرضی کیا ہے. وہ آخرت میں ان کو پکڑ کے رگڑا دے دے کہ تم میری مرضی پہ کیوں نہیں چلے. تو یہ نبی اللہ نے اس لیے بھیجے کہ جاؤ میرے بندوں کو میری مرضی بتا دو. اور یہ امت اللہ نے اس لیے کھڑی کی, گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی مرضی معلوم کرا دو. سمجھ میں آگے بات, اہمیت بتا رہے ہیں. اہمیت یہ ہے لوگ نہ جانتے ہوں کہ رائے راست کیا ہے, اور وہ ان کی کجروی پہ ان پر مواخذہ کرے. پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھی رستے کون سے. اللہ کہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا, کیوں نہیں چلے میرے رستے پر. ایسا وہ نہیں ہے. لوگ اس سے بے خبر ہوں کہ ان سے کس چیز کی باز پرس ہونی ہے, اور وہ انجانی چیز کی ان سے باز پرس کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آفرینش کی ابتدا ہی, آفرینش یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس کی ابتدا ہی ایک پیغمبر سے کی, اور پھر وقتاً فوقتاً بے شمار پیغمبر بھیجے. یعنی نو انسانی کی جو آفرینش ہوئی ہے, پہلا انسان, پہلا نبی جس کا براہ راست رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تاکہ اسے معلوم ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے, اللہ کی پسند ناپسند کیا ہے, اللہ کون سا راستہ پہ مجھے چلانا چاہتا ہے. تو نبی تھا پہلا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پے بپے نبی بھیجتا رہا تاکہ انسانوں کو معلوم رہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے, اللہ کی پسند ناپسند کیا ہے, اللہ کس رستے پر, راستے کے کس رستے پہ ہمیں چلانا چاہتے ہیں, تاکہ وہ نو انسانی کو خبردار کریں کہ تمہارے معاملے میں تمہارے خالق کی مرضی یہ ہے, تمہارے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے, یہ رویہ ہے جس سے تم اپنے مالک کی رضا کو پہنچ سکتے ہو, یہ کام ہیں جو تمہیں کرنے چاہیے, یہ کام ہیں جن سے تمہیں بچنا چاہیے, اور یہ امور ہیں جن کی تم سے باز پرس کی جائے گی. یہ اس کی اہمیت ہے. سمجھ میں آگے نا اہمیت, کہ اللہ کی عدالت کا دار و مدار اس پر ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. امت پر اتمام حجت. اب بات آئی کہ امت کو بھی تو معلوم ہو, جس نے آگے سمجھانا ہے پہلے اسے معلوم ہو, تو اس کے لیے کہا اتمام حجت. یعنی پہلے بات تھی نا حجت, یعنی وہ بات جو جا کے دل کو لگے. اتمام یعنی پوری طرح دل میں کھب جائے,
कोई शक व शुबे के बगैर पूरी तरह बात समझ में आ जाए, यानी इत्माम हो जाना, पूरा हो जाना। एक दिल पे आई गुजर गई तो इत्माम तो नहीं हुआ ना, इत्माम तो जाके पवस्त हो गई, गोया ठुक गई, पूरी तरह समझ आ गई। ये शहादत जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों से दिलवाई, इसकी गर्ज कुरान मजीद में साफ साफ यही बताई गई है कि लोगों को अल्लाह पर यह हुज्जत कायम करने का मौका बाकी न रहे कि हम बेखबर थे और आप हमें उस चीज पर पकड़ते हैं जिससे हमें खबरदार न किया गया था। जो इस सिलसिले में फरमाया गया रुसुलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बादा रुसुल व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। यह सूरह निसा की आयत नंबर 165 है। इसमें यानी तर्जमा सुन लें, ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे ताकि उन्हें मबूस कर देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत न रहे। अल्लाह के मुकाबले में क्या हुज्जत हो सकती थी? अल्लाह मुझे पता नहीं, तो रहीम हस्ती के रहम से फरोतर है कि वो नावाकफियत पर पकड़े, ठीक है। तो चूंकि वो जालिम भी नहीं है, तो वैसे तो दुनिया में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज का कानून चलता है, लेकिन माँ तो ऐसा नहीं करती ना। आप माँ, किसी की माँ के सामने बच्चे का कोई जुर्म आए, बच्चा कहे मुझे पता नहीं था, इससे आप नाराज होंगी, तो माँ तो रूम देती है ना, स्पेस देती है ना, तो वो रहीम हस्ती भी स्पेस देगी। तो गोया ये एक हुज्जत बन जाती है। दुनिया में नहीं बनती, जहालत हुज्जत नहीं बनती, लेकिन ये कि आखिरत में अल्लाह के सामने, एक रहीम हस्ती के सामने तो हुज्जत बन जाती है कि मुझे पता नहीं था। तो अल्लाह ने ये रसूल और नबी इसलिए भेजे। वो जो ऊपर वाला पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसको अब कुरान मजीद से साबित कर रहे हैं कि ये मैंने अपनी कोई फुलझड़ी नहीं छोड़ी है, बल्कि ये कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो आयत अब पेश कर रहे हैं। अच्छा, ये उसलूब का एक फ़र्क है। आप अगर पुराने तरीके देखेंगे किताबों में, तो कोई भी जो उन्वान है या किसी भी बात को, इसको बात समझानी है, तो सबसे पहले बात ये होगी कि उसके लिए कुरान मजीद पेश किया जाएगा, फिर हदीस पेश की जाएगी, फिर फुकाहा के और असलाफ के अकवाल पेश किए जाएंगे, और फिर अगर कोई तीर चलाया जाएगा अकल का, तो उसके बाद आखिर में जाके चलाया जाएगा कि इसकी हिकमत क्या है, इसकी विजडम क्या है, वो आखिर में आएगा। हमारा दौर बदल गया है। इस दौर में अब आम आदमी भी इंटेलेक्चुअल हो गया, रेडी वाला भी इंटेलेक्चुअल है। बड़ा फर्क वाक़ई हो गया है। वो भी अच्छा भला समझदार हो गया। अवामी दौर है ना, सुल्तानी जमहूर का ज़माना आ गया। तो इसमें लोग भी बड़े सियाने हो गए। अच्छा, मीडिया की एक्सेस ने हर बंदे के पास मालूमात का वो बना दिया, जहन भी वो उसी तरह का बन गया है। तो अब बंदा दलील पर जो है ना, वो अकली दलील से ज़्यादा उसको बात समझ में आती है। लिहाजा इस दौर के 20वीं सदी में जो इस तरह के लोग उठे हैं जिन्होंने कोई दावत का काम किया है, जो तो टेक्नोक्रेट्स हैं ना, जिन्होंने फतवे दिए, उन्होंने वही अंदाज रखा है। लेकिन जिन्होंने दावत का काम किया है, उन्होंने लोगों के इस रुझान को देखते हुए पहले बात को अकली तौर पे समझाया है कि बंदे को वो जो नैरेटिव है ना वो समझ में आ जाए। फिर उसे साबित किया है कि ये जो मेरी बात है ये कुरान में भी आई हुई है, ये हदीस में भी आई हुई है। तो उसके बाद फिर लोगों के दिलों में उसकी ज्यादा अजमत कायम हो जाती है। कुरान से भी ताल्लुक बन जाता है कि यार ये समझ में आने वाली बात है, ये कोई जो है ना हवाई बात नहीं है, समझ में आने वाली बात है। तो वो समझ में आने वाली बात उन्होंने पहले कर दी, फिर उसके बाद दलील उसकी पेश की कि ये तो कुरान मजीद का मजमून है जो मैंने ऊपर बयान किया है। इस तरह अल्लाह ताला ने लोगों की हुज्जत अपने ऊपर से उतार कर पैगंबरों पर डाल दी। यानी हुज्जत अल्लाह के सामने लोग करेंगे कि अल्लाह हमें पता नहीं था। अल्लाह ने पैगंबरों को पैगाम रसां बना के भेज दिया कि लोगों को बता दो भाई मुझे क्या पसंद है, मेरी मर्जी क्या है। अब अगर कोई पूछेगा तो अल्लाह ताला किससे पूछेगा? पैगंबरों से पूछेगा। वो जो सूरह आराफ की जो ना शुरू में पहले रुकू में वो आए थे ना, वला नसअलन्नल लज़ीना उरसिला इलैहिम वला नसअलन्नल लज़ीना उरसिला इलैहिम वला नसअलन्नल मुरसलीन। हम लाजमन पूछेंगे उनसे भी जिनकी तरफ रसूल भेजे गए और उनसे भी जिनको हमने भेजा। ये है वो एक कटहरे में खड़ा है, उससे पूछा हाँ भाई आपने हमारे मर्जी के मुताबिक जिंदगी क्यों नहीं बसर की? वो अगर बहाना बनाएगा तो गवाह आएगा, हाँ जी इसको पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये कहता है मुझे नहीं मिला पता, तो फिर अब गवाह खड़ा होकर कहेगा कि नहीं नहीं मैंने इसको बता दिया था। और कई फ़ैज़ा जे ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जे ना बिका अला हाउला शहीदा। क्या होगा जब हर उम्मत में से हम गवाह लेके आएंगे? वही कटहरे में खड़ा होने वाला गवाह। ये कौन होगा? ये पैगंबर है।
اور اے نبی آپ کو اس امت پر گواہ بنا کے لائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ان کے اوپر گواہ بنا کر آپ کو لائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حجت اپنے اوپر سے اتار کر پیغمبروں پر ڈال دی، اور پیغمبر اس اہم ذمہ داری کے منصب پر کھڑے کر دیے گئے کہ اگر وہ شہادت حق کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کر دیں تو لوگ اپنے اعمال پر خود باز پرس کے مستحق ہوں۔ اب آپ سوچیں، ابو جہل کہے اللہ مجھے نہیں پتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے جناب پوچھئے اس سے کہ وہ طوفان کی رات یاد ہے اسے جب اس کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی، تو اس نے گھر والوں سے یہ کہا کہ یہ کوئی بہت ہی ضرورت مند ہے جو اس طوفان باد و بارہ میں گھر آیا ہے تو میں اس کی ضرورت پوری کروں گا۔ جب اس نے دروازہ کھولا آگے میں کھڑا تھا، میں اللہ آپ کی دعوت اس کے سامنے پیش کی اور اس نے رد کر دی۔ اب گواہی سمجھ میں آ گئی نا؟ اب وہ ادھر کٹہرے میں کھڑا مبعوث ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ ہے وہ گواہی، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ تو اب پھر ابو جہل سے باز پرس ہوگی، اس کو یہاں تو لوگ اپنے اعمال پر خود باز پرس کے مستحق ہوں، اور اگر ان کی طرف سے ادائے شہادت میں کوتاہی ہو، ان سے مراد پیغمبروں، اللہ کی گواہی انہوں نے لوگوں تک نہ پہنچائی ہو، تو لوگوں کی گمراہی اور کوتاہی کا مواخذہ پیغمبروں سے کیا جائے۔ اور یہ دنیا میں بھی، یعنی یہ جو یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو کیوں کیا؟ وہ کوئی کوتاہی نہیں تھی، میں کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کہ ان کو حق رسالت ادا نہ ہوا ہو۔ آخر اللہ نے اگر عذاب کا فیصلہ کیا تھا تو یونس علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی تو عذاب کا فیصلہ ہوا نا، لیکن صرف اپنی جگہ اللہ کی اجازت ملنے سے پہلے چھوڑ دی تھی۔ مامور ہونا، اپوائنٹ ہونا، تو ایک آدمی کو اپوائنٹ کیا گیا ہو لاہور اور وہ گجرانوالہ چلا جائے، اور ڈی سی صاحب لاہور کے جو ہے نا وہ بغیر بتائے اسٹیشن چھوڑ کے گجرانوالہ چلے جائیں تو ریاست پوچھے گی یا نہیں پوچھے گی؟ اسی طرح نبی جس کو جس جگہ مامور کیا گیا اللہ کی پرمیشن سے پہلے اپنی جگہ چھوڑ دے تو پھر مچھلی کے پیٹ۔ تو یہ ہمارے لیے اس بات کو نقل کر دیا قرآن میں کہ اگر یہ ذمہ داری ادا نہ کرے کوئی تو پھر دنیا میں بھی ہوتی ہے پکڑ، آخرت میں بھی پکڑ ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں پیغمبروں کے منصب کی نزاکت یہ تھی کہ یا تو وہ حق کی شہادت ٹھیک ٹھیک ادا کر کے لوگوں پر حجت قائم کریں، ورنہ لوگوں کی حجت الٹی ان پر قائم ہو جاتی تھی۔ اور یہ بات بالکل صحیح صحیح سمجھ آتی ہے۔ آپ اسپتال ہوں، آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو، اچانک ڈاکٹر کہیں جی فلانے انجیکشن کی ضرورت ہے، 1 لاکھ روپے کا ملے گا اور یہ زندگی بچانے کے لیے لازمی ہے، یہ کل 8 بجے تک لگ گیا تو بچ جائے گا مریض، نہیں تو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ کا کوئی دوست اسی شہر میں رہتا ہو، آپ اپنے وہاں کسی بندے کو بگائیں کہ جاؤ یار میرے فلانے دوست کے پاس اس سے پیسے لے کے آؤ۔ آج کل تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ موبائل ہیں، لیکن یہ کہ پہلے وقتوں میں اس کا تصور کر کے سوچیں، اب انجیکشن نہیں، پیسے نہیں ملے آپ کو جواب ملا کہ دوست کہتا ہے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اور آپ کا بندہ ایکسپائر ہو گیا، نہیں بھی ہوا تو آپ کو کتنا شاک تو آئے گا نا، ظاہر ہے اسی کے پاس آپ نے بھیجا ہوگا جس سے آپ کو پوری امید ہوگی کہ ملیں گے۔ کوئی 1-2 سال کے بعد اس دوست سے ملاقات ہو اور گلہ کرنے کا موقع نکلے اور آپ اپنے گلہ کریں تو وہ کہے کہ جناب مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، اور ثابت بھی ہو جائے کہ اسے کسی نے نہیں بتایا، اب آپ کا غصہ کدھر جائے گا؟ جس کو آپ نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو جن کو اللہ نے مامور کیا ہو جس کام پر، اگر وہ اب اللہ کا پیغام ان تک نہ پہنچائیں گے تو کافروں کی حجت الٹی ان پر قائم ہو جائے گی، الٹی ان پر قائم ہو جاتی تھی کہ خدا نے حقیقت کا جو علم آپ حضرات کو دیا تھا وہ آپ نے ہمیں نہ پہنچایا، اور جو صحیح طریقے زندگی اس نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے ہمیں نہ بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے اوپر اس ذمہ داری کے بار کو شدت کے ساتھ محسوس کرتے تھے، اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی طرف سے حق کی شہادت ادا کرنے اور لوگوں پر حجت تمام کر دینے کی جان توڑ کوششیں کی۔ یعنی جب یہ ذمہ داری پہلے آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا نا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بھاری بوجھ آپ پر، بھاری ذمہ داری آپ کو دینا چاہتے ہیں۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، تو یہ تو بہت جگہوں پہ آیا کہ انہوں نے کہا ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ بھیجیں، ٹھیک ہے، وہ موسیٰ تو فرعون تو مجھ پہ غصہ ہو جائے گا، وہ میری انکار کر دے گا، نہیں مانے گا۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھاری ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ تو وہ اس طرح بھی ہے نا کہ انہوں نے اللہ ہارون کو بھیج دے، تو انبیاء کو بھی اندازہ تھا کہ یہ جو ذمہ داری ہے کتنا بھاری بوجھ ہے جو ہمارے اوپر لادا گیا ہے یا ہم پر رکھا گیا ہے۔ اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی طرف سے حق کی شہادت ادا کرنے اور لوگوں پر حجت تمام کر دینے کی جان توڑ کوششیں کی، کوتاہی پر مواخذہ۔ پھر انبیاء کے ذریعے سے جن لوگوں نے حق کا علم اور ہدایت کا راستہ پایا، یعنی انبیاء نے جن کے سامنے دعوت پیش کی ان کو سمجھ آ گئی، وہ ان کے ساتھی بن گئے، اب انہوں نے اس حق کا علم اٹھا لیا اور اس حق کے راستے پر چل پڑے، وہ ایک امت بنائے گئے، اور وہی منصب شہادت کی ذمہ داری جس کا بار انبیاء پر ڈالا گیا تھا اب اس امت کے حصے میں آئی۔ انبیاء کی قائم مقام، یعنی یہ دیکھیں یہ پہلے نبی آتے تھے، اب ختم نبوت ہو گئی، تو ختم نبوت کے بعد اس کام کے لیے اللہ نے پوری ایک امت بنا دی۔ اور اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھ لیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو دور تھا نا پرانے ادوار کے مقابلے میں یہ زیادہ پیچیدہ دور ہے۔ حضور کے بعد کا دور، اس میں معاشرتی مسائل، سماجی مسائل، تمدنی مسائل بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں، لہذا کہتے ہیں یہ اداروں کا دور ہے، یہ اب افراد کا دور نہیں رہا، اب ادارے وجود میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلے ادارہ بنا دیا، یعنی نبوت پہلے شخصی تھی نا، کام کیا تھا نبی کا؟ لوگوں تک پیغام پہنچانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ادارہ، امت کا ادارہ وجود میں لے آیا اللہ تعالیٰ، تاکہ اب ایک ادارے کی سطح پر، اور امت کے ادارے کا جو یہ جس نے یہ کام کرنا ہے دماغ کے طور پر، وہ خلافت کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے بات کھلے گی۔ تو اس پوری بات کو یہاں سمجھ لیجئے کہ امت یہ منصب اس ادارے کے ذریعے سے ادا کرے گی۔ تو دور ہی اداروں کا دور ہے، اب کسی ایک آدمی کے لیے اتنی آسانی نہیں رہی کہ سارے لوگوں کے لیے وہ اتمام حجت کا قائم کر سکے۔ اب تو یہ ریاست کی سطح کا کام ہو گیا ہے، اب یہ فرد کی سطح کا کام نہیں ہے، اب یہ ریاست کی سطح کا کام ہو گیا۔ اب اس امت کے حصے میں آئے، انبیاء کی قائم مقام ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ مقام قرار پایا کہ اگر یہ امت شہادت حق ادا کر دے اور لوگ درست نہ ہوں تو یہ اجر پائے گی اور لوگ پکڑے جائیں گے، اور یہ حق کی شہادت دینے میں کوتاہی کرے یا حق کے بجائے الٹی باطل کی شہادت دینے لگے تو لوگوں سے پہلے یہ پکڑی جائے گی، اس سے خود اس کے اعمال کی باز پرس بھی ہوگی اور ان لوگوں کے اعمال کی بھی جو اس کے صحیح شہادت نہ دینے یا غلط شہادت دینے کی وجہ سے گمراہ اور مفسد اور غلط کار رہے۔ اچھا جی، اب ذرا اس کو تھوڑا سا اپلائی بھی کر لیں نا، آخرت کی عدالت کا منظر ذرا نگاہوں میں لائیں، اور ظالم مودی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو گیا کٹہرے میں، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وہ کہتا جی سنو تو پتہ ہی نہیں سی، تو اب کس سے پوچھا جائے گا؟ جی مسلمانوں سے پوچھا، جی 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 جی، اور خاص طور پہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہوں نے ایک پورا ملک اللہ سے اس وعدے پہ حاصل کیا تھا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ اصل اسلام کیا ہے، جو بنا ہی شہادت حق کے لیے تھا۔ یہ ویسے یہ پاکستان بننے سے 7 سال پہلے کی تقریر ہے، تو بنا ہی شہادت حق کے لیے تھا۔ تو ہم بتائیں گے اللہ ہم نے تو ان کو مارنے کے لیے ایٹم بم بنایا تھا۔ حضرات یہ ہے شہادت حق کی۔ اچھا ایک صرف مودی کی بات نہیں، میں نے مثال دی ہے نا، آپ سارے دنیا کے جن کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ایسی تیسی پھیر دے، ان کی توپوں میں کیڑے ڈال دے، ان کا ستیہ ناش پھیر دے، ان کا کچومر نکال دے، ان کے بچے ان کی ماؤں کے پیٹوں میں مار دے، یہ جو ہم ساری دعائیں کرتے پھرتے ہیں وہ الٹا وہ ہمارے گلے پڑنے والے ہیں۔ حضرات یہ ہے شہادت حق کی وہ نازک ذمہ داری جو مجھ پر، آپ پر اور ان سب لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اپنے کو امت مسلمہ کہتے ہیں،
اور جن کے پاس خدا کی کتاب اور اس کے انبیاء کی ہدایت پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھیے اس شہادت کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی یہ گواہی کس طور پر دی جا سکتی ہے۔ شہادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک قولی، دوسری عملی شہادت۔ اب پہلے قولی شہادت کی، ابھی یہ سمجھ آئے کہ گواہی دینی ہے، یہ تو ہم نے پوری طرح سمجھ لیا، گواہی دینی ہے، یہ بات راسخ ہو گئی۔ گواہی ہوتی کیا ہے تو بتایا اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اب پہلا حصہ سمجھ لیتے ہیں، قولی شہادت۔ قولی شہادت کی صورت یہ ہے کہ ہم زبان اور قلم سے دنیا پر اس حق کو واضح کریں جو انبیاء کے ذریعے ہمیں پہنچائے، سمجھانے اور دل نشیں کرنے کے جتنے طریقے ممکن ہیں ان سب سے کام لے کر تبلیغ و دعوت اور نشر و اشاعت کے جتنے ذرائع ممکن ہیں ان سب کو استعمال کر کے۔ اچھا جی، اس کی کوئی تشریح کی ضرورت ہے؟ سمجھانے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ زبان سے، قلم سے، اب اس میں وہ تو ابھی وہ ذرائع کی بات آئے گی نا، ابھی اسلوب کی بات کر رہے ہیں، دل نشیں جو طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہانیاں بھی تو طریقے ہی ہیں، پہلے وقتوں میں کہانیاں ہوتی تھی، کہاوتیں ہوتی تھی، طریقے ہی ہے نا، یہ بھی ابلاغ کا طریقہ ہے نا۔ آج کل کیا ہوتا ہے اس کی جگہ؟ ڈرامے۔ بھائی ان کو حلال حرام کی اس سے ذرا تمیز کرتے ہوئے بھی تو بنایا جا سکتا ہے نا، حدود کے اندر بھی رہتے ہوئے بنایا جا سکتا ہے۔ اور ذرائع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذریعہ جو تھا وہ کیا تھا جی؟ وربل کمیونیکیشن ہی ہو سکتی تھی نا، لکھنے کا بھی اس زمانے میں اتنا رواج نہیں تھا، لیکن چلیں آپ نے خطوط تو لکھے ہیں۔ اور ایک رواج یہ تھا کہ بڑی اہم خبر سنانی ہو تو ایک خاص پہاڑ پہ چڑھ کے کپڑے اتار دیتے تھے، لوگ جب دیکھتے تھے۔ یہ دیہات میں آپ سوچیں نا، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ نہ مسجد ہے، نہ لاؤڈ سپیکر ہے، نہ کچھ ہے، تو ہر گھر میں نائی بھیجیں گے، وہ بہت دیر لگ جائے گی۔ ویسے شادی پہ تو نائی بھیج کے ہی بلاتے تھے نا، لیکن آپ نے اچانک ایمرجنسی میں بلانا ہے تو ایک ٹیلا ہے، اس پہ چڑھ جاؤ، کپڑے اتار دو، جو دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ بھائی کوئی بڑی خبر آ گئی ہے، وہ سارے محلے والوں کو بتا دے، چلو 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 وہ بلا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں ایک نعرہ بھی لگاتے تھے بلند آواز سے، واہ صباحا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ایک ٹیلے پہ چڑھے، کپڑے نہیں اتارے۔ اس کا مطلب سمجھ آگے نا کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، چڑھے اسی ٹیلے پہ، نعرہ بھی وہی لگائے ہیں۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے تو ان کے سامنے دعوت پیش کی ہے۔ تو اس طرح تمام ذرائع اگر آج کے اعتبار سے دیکھیں تو ذرائع ابلاغ، ان ذرائع ابلاغ میں کتابیں بھی ہیں، اس کے بعد اب سوشل میڈیا بھی ہے۔ چلیں مین سٹریم میڈیا پہ تو آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی، لیکن سوشل میڈیا پہ تو آپ کوئی بھی نہیں دکھتا نا، وہ تو ہر ایک کی ریچ میں۔ تو تمام ذرائع کو، جتنے بھی ذرائع ممکن ہیں ان سب کو اختیار کر کے دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے جتنے ذرائع ممکن ہیں ان سب کو استعمال کر کے علم و فنون جس قدر مواد فراہم کیا، علم و فنون نے جس قدر مواد فراہم کیا ہے وہ سب اپنے ہاتھ میں لے کر چلو جی، علم اور فنون۔ اب اس میں آپ کی منطق بھی آ گئی، فلسفہ بھی آ گیا، آپ کے جو ہے نا مختلف دیگر علوم بھی آ گئے۔ اچھا، فنون میں اب یہ تحریر ایک فن ہے، خطابت ایک فن ہے، ابلاغ ایک فن ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر ابلاغ ایک علیحدہ فن ہے۔ اگر آپ صحیح معنی میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ فن بھی سیکھنا پڑے گا آپ کو، کہ وہاں پہ آپ نے کیسے بات پہنچانی ہے، وہ ایک علیحدہ فن ہے۔ تو یہ فنون ہو گئے۔ تو جو علوم ہیں وہ بھی اور جو فنون ہیں وہ بھی، ان سب کو سیکھ کر، ان سب کو بروئے کار لا کر، وہ سب اپنے ہاتھ میں لے کر ہم دنیا کو اس دین کی تعلیم سے روشناس کریں جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، فکر و اعتقاد میں، اخلاق و سیرت میں، تمدن و معاشرت میں، کسب معاش اور لین دین میں۔ یعنی ابھی آپ سمجھیں نا، فکر و اعتقاد یعنی جو آپ کے ذہنی خیالات، افکار، نظریات، اس میں بھی، اور اعتقادات یعنی ایمانیات جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں، عقائد، اخلاق و سیرت جو عام جو انسان کا
जो है ना रवैया कैसे होना चाहिए, बोल चाल कैसी होनी चाहिए, अंदाज़ गुफ्तगू क्या होना चाहिए, और उससे आगे बढ़ें तो तमद्दुन व माशरत, रहन सहन के तौर तरीके, और वालिदैन के साथ मामलात, और बाकी जो लोगों के साथ मामलात और रवाज और रसूमात, उस सतह की बात आ गई। कस्ब माश और लेन देन, कस्ब माश कमाई करना, जो भी आपने यानी नौकरी करनी है या कारोबार करना है, तो ये सारा माश के लिए है, गुज़र के लिए, यानी जो भी आपकी गुज़र औकात है उसके लिए। लेन देन, लेना देना, जो भी सौदे कारोबार। कानून और निज़ाम अदालत, उसके बारे में भी इस्लाम ने कुछ हमें सिखाया है नहीं। निज़ाम अदालत यानी अदालत का प्रोसीजरल लाज क्या हो, कानून क्या हो। सियासत और तदबीर ममलकत, इधर आके इस्लाम खामोश तो नहीं हुआ ना, सियासत के भी कुछ उसूल सिखाए हैं उसने, तौर तरीके सिखाए हैं। सियासत में भी गाली देना तो नहीं सिखाया ना इस्लाम ने, और सियासत ने भी उसने ये तो नहीं सिखाया कि भाई आपने पब्लिकली किसी की जो है ना वो पगड़ी उछालनी है। इसीलिए एक पूरा निज़ाम है, दुनिया में भी ये निज़ाम राइज है कि जी आप एक इदारा है जहाँ से आप क्लियरिटी लेके कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करेंगे, उस इदारे से आप अगर क्लियरिटी ले लेते हैं तो अब पब्लिकली कोई आपकी पगड़ी नहीं उछालेगा, अब तो उसका हक ही बाकी नहीं रहा है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान शरीफ में ऐसा होता नहीं कि कोई किसी को जनाब आपको हक दिया जाए कि ये जो कैंडिडेट्स आप खड़े हैं तो इन्होंने क्या क्या चोरियां की हुई हैं, आप आके अदालत को बताएं या उस इदारे के सामने रखें ताकि ये डिसक्वालीफाई हो जाएं, तो फिर वो सारी मुहिम चलती है जलसों में, एक दूसरे के साथ जो कुछ भी ज़बान इस्तेमाल की जाती है। तो बहरहाल इस्लाम ने तो कुछ उसूल सिखाए हैं हर चीज़ के बारे में, सल्तनत के बारे में भी, और बैनुल इंसानी मामलात के तमाम दूसरे पहलुओं में उस दीन ने इंसान की रहनुमाई के लिए जो कुछ पेश किया है उसे हम खूब खोल खोल कर बयान करें। अच्छा जी, ये नहीं कहा कि जनाब आपने फराइज दीनी का जामे तसव्वुर बयान करना है, ये नहीं कहा कि आपने मनहज इनकलाब नबवी बयान करना है। जो बात कही है वो क्या कही है, आप जिंदगी गुजारने के मुख्तलिफ जो तौर तरीके इस्लाम ने सिखाए हैं, माशी निज़ाम, सियासी निज़ाम, समाजी निज़ाम, तमद्दुन क्या है, आपस के मामलात क्या हैं, लेन देन कारोबार क्या है, उसको खोल खोल कर बयान करें। यानी आज जो दुनिया में जारी है इसके मुकाबले में इस्लाम क्या पेश करता है ये, और आज वो कैसे रूब अमल आ सकता है, ये समझाना है आपने। तबलीग इसकी करनी है। समझाने की बात ये, जो उसके कायल हो जाएं फिर उनको बाकी चीजें समझाएंगे कि आगे मनज क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा। ये तो उनके लिए है कि जो उस बुनियादी दावत को कबूल कर लें। बुनियादी दावत क्या है कि आपने आज जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाना है, और दलाइल और शवाहिद से उसका हक होना साबित कर दें, और जो कुछ उसके खिलाफ है उस पर माकूल तनकीद करके बताएं कि इसमें क्या खराबी है। अब ये एक चीज ये भी है, आज दुनिया में जो कुछ भी है गलत है, जो उस पर माकूल तनकीद करने का मतलब क्या होता है। मसलन मैं ये कहता हूं कि दुनिया में शराब पी जाती है तो शराब हराम है, ये माकूल तनकीद है। हाँ, माकूल तनकीद ये होगी कि मैं शराब के नुकसानात बयान करूं कि ये पीने से ये नुकसान होते हैं। आज के इंसान को कन्विंसिंग जो भी यानी मेडिकल से सबूत लेके आऊँ, जो उसके माशरती गलत नतीजे निकलते हैं उसका कोई पूरा जो ना वो बायोडाटा लेके आऊँ कि इन्ने बंदू ने शराब पी के इन्ने बंदे कुट देते, ठीक है ना, वो पूरा फिर आपके पास वो सारा होना चाहिए, तहकीक चाहिए उसके लिए। ये होगा माकूल जवाब। इसी तरह दुनिया में आज जमहूरियत मुरव्वज है, मैं कहता हूँ कुफर है, शिरक है, माकूल जवाब है। हाँ जी, तो फिर बताना पड़ेगा कि ये कितने जमहूरियत है भाई, ये तो सरमायादारों की अमरीयत है, फिर साबित करना पड़ेगा कि ये सरमायादारों की अमरीयत है। तो तब आज का इंसान को मेरी बात की समझ में आएगी। तो हमारी जब अप्रोच ये होगी, शुरू यहां से हुआ था कि आज गैर मुस्लिम हमसे दूर क्यों हो गए, हमारी अपनी बेतदबीरियों की वजह से दूर हो गए। तो हम अगर उन्हें दावत देना चाहते हैं तो अपनी अप्रोच तो पहले दुरुस्त करें ना, उनकी सतह पे तो आए, ये हराम है हलाल है ये हमारी सतह की बात है, उनकी सतह में तो ये बात ही नहीं है। वो तो अल्लाह को अथॉरिटी नहीं मानते, तो वो कैसे मानेंगे इस बात को।
تو ہماری بات ان کے لیے معقول تب بنے گی جب ان کی لیول پہ آ کے بات کی جائے گی، ان کی سطح پہ آ کے بات کی جائے گی. اسے ہم خوب کھول کھول کر بیان کریں، جو اسلام کا ہے اسے بیان کریں، اور جو غلط ہے اس کو حق، اور جو کچھ اس کے خلاف ہے اس پر معقول تنقید کر کے بتائیں کہ اس میں کیا خرابی ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس میں مضرت کیا ہے. اس قولی شہادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ امت مجموعی طور پر ہدایت خلق کے لیے اسی طرح فکر مند نہ ہو جس طرح انبیاء علیہ السلام انفرادی طور پر اس کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے. اب آپ سوچیں کہ ایک نبی کو ہر وقت کیا سوچ اس کے اوپر غالب ہوگی کہ میں دوسرے پر حق کیسے واضح کر دوں. یہی سوچ ہوتی تھی نا. وہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. تو یعنی ان کی تو ایک ہی زندگی کا خواہش ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر حق منکشف کر دیا جائے. تو امت کی ایک معتدب تعداد، چلیں کہہ لیں، ویسے تو انہوں نے پوری امت کا ہے بحیثیت مجموعی، اس کی وہ فکر نہ بن جائے، لیکن یہ کہ چلیں کہ ایک معتدب تعداد کے اندر یہ سوچنا پیدا ہو جائے تو کیسے یہ حق ادا ہو سکتا ہے. یہ حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام ہماری تمام اجتماعی کوششوں اور قومی سعی و جہد کا مرکزی نقطہ ہو. ہر قوم کا ایک نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے نا، ہر قوم کا نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے. امت مسلمہ کا اجتماعی ایجنڈا کیا ہے، گول کیا ہے جس کو وہ اچیو کرنا چاہتی ہے؟ وہ وہ پوری دنیا پر حجت قائم کرنا چاہتی ہے. اب آپ اگر کسی سے لین دین کریں گے، تجارت کریں گے، تعلقات رکھیں گے، قومی سطح کی بات کریں، یعنی آپ کی خارجہ پالیسی کا جو کارنر سٹون ہے وہ یہ ہوگا. باقی سارے تعلقات جس اینکر کے گرد گھوم رہے ہوں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے اوپر حجت قائم کرنی ہے. ہم اپنے دل و دماغ کی ساری قوتیں اور اپنے سارے وسائل و ذرائع اس پر لگا دیں، ہمارے تمام کاموں میں یہ مقصد لازماً ملحوظ رہے، اور اپنے درمیان سے کسی ایسی آواز کے اٹھنے کو تو کسی حال میں ہم برداشت ہی نہ کریں جو حق کے خلاف شہادت دینے والی ہو. اب آپ سوچیں، جب ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میری زندگی کے بہترین جو توانائیاں ہیں، میری جو بہترین صلاحیتیں ہیں اور جو میرے بہترین اوقات ہیں وہ اب میں دین کی سربلندی کے لیے استعمال کروں گا، تو اس کا مطلب سمجھ میں آیا ہے؟ یہ صرف ایک ڈاکٹر صاحب سے تقاضا نہیں ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہر اپنے ماننے والے سے ہے. ایسے لوگوں کی ایک جماعت جو بنتی ہے وہ ہوتی ہے اصولی جماعت، وہ ہوتی ہے صحیح معنوں میں امت مسلمہ جس غرض کے لیے وجود میں لائی گئی ہے اس سے مطابقت رکھنے والی جماعت. یہ تو ہوئی قولی شہادت جی، یہ قولی شہادت کے تقاضے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. آگے عملی شہادت. دو درجے سمجھے تھے نا. پہلے ہم نے سمجھا کہ گواہی دینا لازم ہے، یہ تقاضا ہے اس کا. دوسری بات یہ تھی اس گواہی کے دو حصے ہیں، ایک قولی ہے، دوسرا عملی ہے. اب قولی ہم نے سمجھ لیا، عملی کی طرف بڑھ رہے ہیں. رہی عملی شہادت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ان اصولوں کا عملاً مظاہرہ کریں جنہیں ہم حق کہتے ہیں. ہم نے کہا جی سچ بڑی اچھی بات ہے تو سچ پر عمل کریں. ہم نے کہا جی جو یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، ان میں نقصان ہے تو وہ چیزیں چھوڑ دیں. یعنی ہماری زندگی انفرادی طور پر اس حق کا کامل نمونہ ہو جس حق کے دعوت دینے والے ہم بن کر کھڑے ہوئے ہیں. دنیا میں صرف ہماری زبان ہی سے ان کی صداقت کا ذکر، دنیا صرف ہماری زبان ہی سے ان کی صداقت کا ذکر نہ سنے، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے، خود ہماری زندگی میں ان کی خوبیاں اور برکتوں کا مشاہدہ کر لے. سچ بولنے کی کیا برکات ہیں وہ ہماری زندگی، ہمارے کردار سے ان کو پتہ لگے، یعنی اس نے سچا کام کیا، اس کا یہ فائدہ ہوا. اسلام پر عمل کرنے کے کیا فوائد ہیں ہماری زندگیوں سے لوگوں کو نظر آئے، ہمارے اوس پڑوس میں لوگوں کو لگے یار اسلام میں تو بڑا فائدہ ہے. وہ ہمارے برتاؤ میں اس شیرینی کا ذائقہ چکھ لے جو ایمان کی حلاوت سے انسان کے اخلاق و معاملات میں پیدا ہوتی ہے. وہ خود دیکھ لے کہ اس دنیا کی رہنمائی میں کیسے اچھے انسان بنتے ہیں، اس دین کی رہنمائی میں کیسے اچھے انسان بنتے ہیں، کیسی عادل سوسائٹی تیار ہوتی ہے، کیسی صالح معاشرت وجود میں آتی ہے، کس قدر ستھرا اور پاکیزہ تمدن پیدا ہوتا ہے، کیسے صحیح خطوط پر علوم و آداب اور فنون کا نشو و نما ہوتا ہے، کیسا منصفانہ
ہمدردانہ اور بے نظام معاشی تعاون رونما ہوتا ہے. جہاں معیشت ہوتی ہے نا وہاں رقابت ہوتی ہے. معیشت کا ایک اصول ہے رقابت، جسے کہتے ہیں کمپٹیشن. وہ ذرا اس کو تھوڑا ماڈرن بنا دیتے ہیں، وہ نہیں، قابل قبول بنا دیتے ہیں. پہلے جسے بے حیائی کہتے تھے، آج کا انسان ذرا اس کو جو نا اس کی فائن ٹیوننگ کر کے کہتے ہیں بولڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے جسے ہائپوکریسی کہتے تھے، اب اس کو کہتے ہیں ہم یار پالیٹکس ہے. تو چیزیں ہم ذرا تھوڑا سا زخرف القول غرورا، بات ملمہ لگا لیتے ہیں ایک جھوٹی بات کے اوپر، دھوکے کا ملمہ لگا دیتے ہیں. یہ آج کا ایک خاص طریقہ ہے، فریب. تو اسی فریب میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ کیا چیز تھی؟ نہیں خیر چلیں، بس چھوڑیں، آگے چلیں. تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ علوم و آداب، فنون و کہ صحیح خطوط پر علوم و آداب اور فنون کا نما زندگی نما ہوتا ہے. کیسا منصفانہ، ہمدردانہ اور بے نظام. میں ذکر کر رہا تھا معاشی طور پہ جو ہوتا ہے نا، اصل میں تو وہ رقابت ہوتی ہے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں کمپٹیشن، مقابلہ. تو مقابلہ نہیں ہوتا، وہ ایک طرح کی وہ ایک حاسدانہ جذبات ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں. میں آگے، اس کو کیوں زیادہ مل گیا ہے، میرا کاروبار اس سے آگے جانا چاہیے. تو اور اب یہ ہے کہ اگر توحید ہو تو یہاں پہ اب کاروبار ہوگا تو اس کے اندر آپس میں کیسی محبت کے ساتھ اور کیسی ہمدردی کے ساتھ، کیسے پیار کے ساتھ وہ بزنس ہو رہا ہوگا. کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کوئی رقابت نہیں، کوئی حسد نہیں. تو یہ دنیا کو کر کے دکھائیں. یہ عملی شہادت کا تقاضا ہے، صرف زبانی شہادتی سے نہیں بات بنے گی. ہم نے تو زبانی بھی غلط دی ہیں، اس میں بھی فتوے ہی لگائے ہیں کہ یہ کافر ہے، فلانا ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، فلانا ٹینگڑا ہے. لیکن یہ کہ دوسری طرف یہ کہ عملی شہادت تو بالکل ہی نہیں دی نا. وگرنہ یہ کہ چلیں باقی دنیا کا تو جو بھی ہوتا سو ہوتا. اگر پاکستان بننے کے بعد یہاں صحیح اسلامی نظام قائم ہو جاتا ہے تو آج ہندو تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار کتنی برکتیں ہیں جو ہم سے 47 میں علیحدہ ہوئے تھے، تو ان کے معاشرے میں کتنا چین ہے، سکون ہے، امن ہے، خوشحالی ہے. ہم پیچھے رہ گئے، وہ بہت آگے نکل گئے. تو نظام گواہی آ جاتی کہ نہیں آ جاتی کہ اسلام یار بڑا واقعی بڑا برکت والا دین ہے، بڑے فائدے والا دین ہے. آپ اتنا چلے سوچ لیں جی، آج ہندوستان میں ہر شخص یہ بات محسوس کرتا ہے کہ جہیز بہت بڑی لعنت ہے. ہمارے ملک میں ایک جہیز کی لعنت ہی ختم ہو گئی ہوتی، تو مثال نہ دی جاتی ہندوستان میں کہ یار یہ تو دیکھیں نا ادھر نہیں ہے جہیز تو کتنی خوشحالی ہے، کتنی آسانی سے شادیاں ہو جاتی ہیں. تو ہم اتنی سی میں شہادت بھی نہیں دے سکے نا. یہ ہے عملی شہادت کی اہمیت. اس شہادت کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ہم فردن بھی اور قومی حیثیت سے بھی اپنے دین کی حقانیت پر مجسم شہادت بن جائیں. ہمارے افراد کا کردار اس کی صداقت کا ثبوت دے. ہمارے گھر اس کی خوشبو سے مہکیں. ہماری دکانیں اور ہمارے کارخانے اس کی روشنی سے جگمگائیں. ہمارے ادارے اور ہمارے مدرسے اس کے نور سے منور ہوں. ہمارا لٹریچر اور ہماری صحافت اس کی خوبیوں کی سند پیش کرے. ہماری قومی پالیسی اور اجتماعی سی و جود اس کے برحق ہونے کی روشن دلیل ہو. ہم بھی دنیا والوں کی طرف فراڈ کریں گے تو پھر کدھر بات بنے گی. ہم جہاد کے نام پر دوسروں کی سرحدوں کے اندر دخل اندازیاں کریں گے تو پھر وہ گھس بیٹھیے ہی کہیں گے نا اگلے، مجاہد تو نہیں کہہ سکتے. پھر غرض ہم سے جہاں اور جس حیثیت میں بھی کسی شخص یا قوم کو سابقہ پیش آئے وہ ہمارے شخصی اور قومی کردار میں اس بات کا ثبوت پالے کہ جن اصولوں کو ہم حق کہتے ہیں وہ واقعی حق ہیں اور ان سے فی الواقع انسانی زندگی اصلح اور اعلیٰ اور ارفع ہو جاتی ہے. اصلح صالح ترین، سب سے زیادہ صالح، اور اس میں فٹسٹ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ فٹ. اعلیٰ اور ارفع تو آپ کو معلوم ہی ہے، بلند اور اونچی. تکمیل شہادت یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ گواہی کے دو درجے تھے، ایک قولی ایک عملی.
اب عملی جو گواہی ہے اس کا ایک ابتدائی مرحلہ ہے اور ایک تکمیلی مرحلہ ہے. پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ اس شہادت کی تکمیل اگر ہو سکتی ہے تو صرف اس وقت جب کہ ایک اسٹیٹ، یعنی اسٹیٹ دو معنی میں لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں. ایک اسٹیٹ کا معنی ہے جیسے ریاست بہاولپور، جیسے ریاست پٹنہ، جیسے ریاست حیدرآباد، جیسے ریاست کشمیر. ہندوستان میں کئی ریاستیں تھیں، جیسے ریاست ہائے متحدہ امریکہ. ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹ کا معنی یہ ہے. اور ایک اسٹیٹ کا معنی ہے جس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ چار چیزیں جمع ہوں تو اسٹیٹ بنتی ہے. اس کے اجزاء چار بیان کیے جاتے ہیں، پری ریکویزٹس ہیں وہ. ایک علاقہ معین، ایک قوم خود مختار، ایک قوم، پھر وہ قوم منظم بھی ہو، یعنی اس کی پوری ایک حکومت بھی ہو، اور خود مختار اور آزاد بھی ہو. یہ چار چیزیں جمع ہوں تو وہ قوم کو آبادی بھی کہہ دیتے ہیں. یہ چار چیزیں جمع ہوں تو کہتے ہیں کہ جی یہ ریاست ہے. تو وہ ریاستیں انڈیپینڈنٹ نہیں تھی، نہ ریاست امریکہ کی ریاستیں انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ خود مختار ریاستیں نہیں ہیں. وہ ایک جو ہے کنفیڈریشن ہے ان کی، اس کے تابع ہیں. یعنی امریکہ کی ریاست اصل میں اس معنی میں ریاست پھر امریکہ بنے گا، اس کی وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ریاست نہیں کہلائیں گی. اسی طرح ریاست بہاولپور وہ اس معنی میں ریاست ہے کہ جو قدیم معنی ہیں، لیکن جو ماڈرن سٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں اس معنی میں پاکستان سٹیٹ ہے، اس کے اندر بہاولپور کی کوئی ریاست موجود نہیں ہے. پھر تو یہ دونوں یہاں سٹیٹ کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ جدید معنی میں. یہ نہیں کہ وہ ریاست پٹنہ کہہ رہے ہوں، بلکہ یہ کہ جو ایک خود مختار اپنی آزاد ایک معین علاقے کے ساتھ، اپنی آزاد حکومت کے ساتھ ایک جو علاقہ ہو تو وہ ہے کہ جسے یہاں پہ اسٹیٹ کہا گیا. تو ایسا ایک قائم ہو، یعنی پاکستان بنانے کی ضرورت وہ بھی محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے کہ جس میں آپ اس طرح اس پر پوری طرح عمل درآمد کر سکیں. جی اس کو ڈفرینشیٹ کر دیا ہے اس حوالے سے، جب اسٹیٹ اس معنی میں آئے گی اس میں ساورینٹی، پاور آف ساورینٹی ان کے پاس ہوگی، وہ ایس کیپٹل کے ساتھ لکھیں گے، ادروائز وہ ای بڑھا کے اسٹیٹس کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ بھی ایک اب طریقہ اختیار کیا گیا ہے، لیکن یہ طریقہ اسی لیے اختیار کیا گیا ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ اسٹیٹ اور ہے، یہ اسٹیٹ اور ہے. یہ تو مجھے خیر ابھی ذہن ادھر بھی کہنا کہ وہ بڑے جی سے لکھا جانے والا گارڈ ایک ہی ہوتے ہیں اور چھوٹے جی والے گارڈز اور گارڈیسز بہت ہوتے ہیں. تو پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ اس شہادت کی تکمیل اگر ہو سکتی ہے تو صرف اس وقت جب کہ ایک اسٹیٹ انہی اصول پر قائم ہو جائے اور وہ پورے دین کو عمل میں لا کر اپنے عدل و انصاف سے، اپنے اصلاحی پروگرام سے، اپنے حسن انتظام سے، اپنے امن سے، اپنے باشندوں کی فلاح و بہبود سے، اپنے حکمرانوں کی نیک سیرت سے، اپنی صالح داخلی سیاست سے، اپنی راست بازانہ خارجی پالیسی سے. خارجہ پالیسی ہوتی ہی منافقانہ ہے، دکھاؤ سجی مارو کھبی، یہی خارجہ پالیسی ہوتی ہے. تو دنیا نے یہ والی خارجہ پالیسی کب دیکھی ہے؟ راست بازانہ خارجہ پالیسی یہ تو دنیا نے کبھی دیکھی ہی نہیں. اچھا جی، خارجہ پالیسی سے، اپنی شریفانہ جنگ سے. اچھا جنگ اور شریفانہ کہتے ہیں، یعنی دنیا کا اصول کیا ہے؟ دنیا کا اصول یہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. کیا اسلام بھی یہی کہتا ہے؟ سب سے پہلے جنگ کے اصول اسلام نے دیے. تو ان اصولوں کے تابع رہتے ہوئے جب آپ جنگ کرتے ہیں تو وہ کون سی جنگ ہوگی؟ شریفانہ جنگ. باقی بندہ کا اپنا شریفوں کا عمل تو نہیں، عام تصور کا جو شریف کا معنی ہے وہ یہ تو نہیں ہے. تو یہاں شریفانہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی لڑائی تو لڑائی ہی ہے، یہ اس طرح کا شریف نہیں ہے جو لڑے ہی نہ. لڑتا تو ہے لیکن یہاں شرافت کا مطلب ہے ایک خاص اصولوں کے اندر رہتے ہوئے لڑتا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرتا ہے. شریفانہ جنگ سے اور اپنی وفادارانہ صلح سے. اگر صلح ہو گئی ہے تو صلح کے وفادار رہو. آپ نے شملہ معاہدہ کر لیا ہے، اب گھس بیٹھیے نہ بھیجو. سمجھ آئی نا؟ اب آپ نے اس معاہدے کی لاج رکھنی ہے. اور اگر دشمن آپ کے خلاف دغا کر رہے ہیں، وہ گھس بیٹھیے بھیج رہے ہیں، تو بتاؤ بھائی ہماری صلح ختم، تم نے توڑی ہے.
फम्बिज़ इलैहिम अला सवा, उनका मायदा पहले उनके मुंह पे मारो ताकि तुम दोनों बराबर हो जाओ। उन्होंने पता है वो तो हैं बेईमान, तुम बेईमानी ना करो। दोनों को मालूम हो जाए कि अब हमारी सुलह खत्म है, जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, फिर जो मर्जी करो। जी बस मुझे ये पैराग्राफ पूरा करने देना। अपनी साले दाखिला सियासत से, अपनी रास्तबाजाना खारजा पॉलिसी से, अपनी शरीफाना जंग से और अपनी वफादाराना सुलह से वो दर हकीकत इंसानी फलाह का ज़ामिन है और इसी की पैरवी में नो इंसानी की भलाई है। ये शहादत जब कौली शहादत के साथ मिल जाए तब वो जिम्मेदारी पूरी तरह अदा हो जाती है जो उम्मत मुसलमा पर डाली गई है, तब नो इंसानी पर बिल्कुल इत्माम हुज्जत हो जाता है। वो गामदी साहब कहते हैं ना इत्माम हुज्जत नहीं हो सकता नबियों के बाद, तो मौदूदी साहब कहते हैं जब आप ये रियासत कायम करके दुनिया को दिखा देते हैं तो इत्माम हुज्जत हो जाता है। तब ही हमारी उम्मत इस काबिल हो सकती है कि आखिरत की अदालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खड़ी होकर शहादत दे सके। पहले तो हुजूर शहादत देंगे, जे ना बेका अला हाउलाए शहीदा, उसके बाद शहादत उम्मत ने देनी है, दे सके कि जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहुंचाया था वो हमने लोगों तक पहुंचा दिया, और इस पर भी जो लोग राय रास्त पर ना आए वो अपनी कजरवी के खुद जिम्मेदार हैं। हजरात, ये है वो शहादत जो मुसलमान होने की हैसियत से हमें कौल व अमल में देनी चाहिए थी, मगर अब देखिए कि आज हम फिलवा के शहादत दे क्या रहे हैं। चाय के वक्फे के बाद